بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج الحمدللہ سبق نمبر 107 پیش خدمت ہے۔ موضوع وہی غزوہ تبوک ہے۔ آج غزوہ تبوک سے 12واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرات، کل گزشتہ سیدنا حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ یہ وہ حضرات تھے جو غزوہ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرات کو اپنے وسائل پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ آج کل نکلیں گے اور ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیں گے، لیکن ہوتم ہواتم یہ حضرات رہ گئے اور جا نہیں پائے۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے سارے کے سارے منافقین تھے، یا وہ مسلمان تھے جو بوڑھے تھے، معذور تھے، بیمار تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسلمان بس یہی 3 تھے جو نہ الحمدللہ بیمار تھے، نہ پریشان حال تھے، نہ مجبور تھے، اور نہ منافق تھے استغفر اللہ، بلکہ مخلصین مسلمانوں میں تھے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس سلسلے میں نوٹس لی، اور نوٹس کے بعد جب ان لوگوں نے اعتراف جرم کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اب اللہ ہی تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ صادر فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے ان حضرات کی بیچارگی پڑھی ہے۔ حضرات جب 40 روز ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو یہ حکم دیا کہ سب اپنی اپنی بیویوں سے بھی الگ رہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے آنے والوں سے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو کہا گیا تھا کہ نہیں، طلاق نہ دیں، بس بیوی سے الگ رہیں، علیحدگی اختیار کریں۔ ایک صحابی تھے جن کی جو عمر بہت تھی اور یہ بہت زیادہ ان کو بیوی کی خدمت درکار تھی۔ ان کی بیوی ہلال بن امیہ کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھیں، آپ نے کل سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت انہوں نے طلب کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ بہت بوڑھے ہیں، بہت مجبور ہیں، ان کو میری بہت اشد ضرورت ہے، تو کیا آپ کی اجازت ہوگی کہ میں ان کی خدمت کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ حضرات بقیہ حضرات کے ساتھ بھی بیویوں سے الگ رہنے کی پابندی تھی۔ اسی بیچ روایت ہے کہ کعب بن مالک سے ان کی بیوی نے کہا کہ اگر کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بھی اپنی بیوی کے لیے اجازت لے لو، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کو بیوی کی شوہر کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو حضرت کعب بن مالک نے انکار کر دیا کہ میں اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا۔ اگر میں نے اجازت مانگی تو میں نہیں جانتا کہ آپ کیا جواب دیں گے، اور میں ایک نوجوان آدمی ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ انکار ہی فرما دیں اور میں نوجوانی کے جوش میں خلاف ورزی کر کے تمہیں اپنے سے جدا نہ کروں اور دوہرا گناہ گار بنوں۔ آخر اس طرح 10 دن اور گزر گئے، یعنی 40 دن تھے، اب یہ 10 دن اور ہو کر 50 دن ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے ترک تعلق کا جو حکم دیا تھا اس کو 50 دن گزر گئے۔ 50 دن کے بعد صبح نماز کے بعد میں سلا پہاڑی پر سے آنے والی ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اپنی پوری آواز سے پکار کر کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت و خوشخبری ہو۔ میں یہ آواز سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، یعنی آپ کو خبر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی۔ پھر وہ شخص جس کی میں نے آواز سنی تھی اور جس نے وہ خوشخبری مجھے دی تھی، جب میرے پاس آیا تو اس کی خوشخبری کی خوشی میں نے فوراً اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے۔ یہ خوشخبری دینے والے حمزہ ابن عمرو اوسی تھے۔ اس وقت میرے پاس یہی 2 کپڑے تھے، اس کے علاوہ میری ملکیت میں اور کچھ نہیں تھا، لہذا میں نے اپنے وہی آخری پونجی ان کو انعام میں دے دی۔ پھر میں نے اپنے لیے ابو قتادہ سے 2 کپڑے ادھار لے کر پہنے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔
راہ میں فوج در فوج لوگوں کے جمگھٹے مجھ سے ملاقات کرتے اور مبارکباد دیتے کہ حق تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی۔ آخر میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور لوگوں کا مجمع آپ سے کے گرد جمع ہے۔ مجھے دیکھتے ہی حضرت طلحہ تیزی سے اٹھ کر میری طرف دوڑے اور مصافحہ کر کے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ خدا کی قسم مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی شخص مجھے دیکھ کر نہیں اٹھا، اور طلحہ کی اس محبت و خوشی کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے حضرت کعب بن مالک اور طلحہ ابن عبید کے درمیان بھائی چارہ اور اخوت کا رشتہ قائم فرمایا تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت کے پاس پہنچ کر میں نے آپ کو سلام کیا۔ اس وقت خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح چمکنے لگتا تھا جیسے کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔ غرض کہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اس خیر کے دن پر تمہیں بشارت اور خوشخبری ہو جو اس وقت سے آج تک تمہارے لیے بہتر دن ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوئے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ کے ساتھ میرا یہ عہد تھا کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال اپنے ہی پاس رکھو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اسی طرح ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کی توبہ بھی قبول ہوئی اور ان دونوں کو بھی اسی طرح بشارت سنائی گئی۔ ہلال بن امیہ کو بشارت سنانے والے اسد ابن اسد تھے اور مرارہ بن ربیع کو یہ خوشخبری پہنچانے والے سلطان ابن سلامہ یا سلامہ بن دکشت تھے۔ بخاری میں حضرت کعب بن مالک کی روایت یوں ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری توبہ کے قبول ہونے کی خبر نازل فرمائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس تھے۔ حضرت ام سلمہ میرے معاملے میں میری محسن تھیں، یعنی میری مدد فرما رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کرتی رہتی تھیں۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آسمانی خبر ملی تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو بتایا کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا میں کعب کے پاس پیغام بھیج کر ان کو یہ خوشخبری دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا، اس وقت خبر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے پاس لوگ جمع ہو جائیں گے اور رات بھر سونے بھی نہیں دیں گے۔ معزز حضرات، یہ ان حضرات کی خوشبختی اور نیک بختی اور ان کا اندرون ایمان اللہ سے تعلق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق کام آیا، اور ایک جنگ میں جس میں یہ پیچھے رہ گئے تھے، جس جنگ میں شرکت اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کا بڑا ذریعہ تھا، الحمدللہ یہ کسی وجہ سے چوک کر گئے لیکن مخلص تھے، ایمان تھا، اللہ اس کے رسول کے وفادار تھے۔ آپ نے پڑھا ہے، کل گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت کعب بن مالک کے پاس غسان کے بادشاہ کا خط بھی آیا، اور اس خط کو پا کر وہ چاہتے تو مدینے سے وہاں چلے جاتے، شام چلے جاتے، وہاں انہیں عزت و توقیر کا مقام ملتا، لیکن انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پیشکش کو نہ صرف یہ کہ گوارا نہیں کیا بلکہ خط دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ میرے لیے ایک دوسری بڑی مصیبت ہے۔ حضرات، اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری بندے کو اللہ کا محبوب و مقرب بنا دیتی ہے۔ اس وقت کے حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری نبھانا ایک بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ایک بڑا کام ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان بزرگوں کے توبہ قبول فرمایا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کی طفیل اللہ موت سے پہلے ہم سب کو تمام گناہوں کو، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی حضرات کے صفوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔